چاہے تو عظمت مصطفیٰ ہو، وہ چاہے تو ادب مصطفیٰ ہو، وہ چاہے تو مقام صحابہ مصطفیٰ ہو، وہ چاہے تو عطرت مصطفیٰ ہو، وہ چاہے آل رسول کے متعلق طہارت کی بات چلے، نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، دین کے تمام احکام کو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا، اور قرآن کے بارے میں اللہ نے فرما دیا انا نحن نزلنا الذکر، بے شک ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی ہمارے پاس ہے۔ قرآن مجید برہان رشید، اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا، کسی کے اوپر اس کا ذمہ نہیں چھوڑا گیا۔ اس سے قبل جتنی آسمانی کتابیں نازل ہوئیں وہ کتابیں وہ بھی آسمانی کتابیں تھیں، توریت ہے، زبور ہے، انجیل ہے، وہ بھی کلام اللہ ہی تھیں، وہ بھی کتاب اللہ ہی تھیں، لیکن ان کتابوں کی حفاظت کا ذمہ ان کی امت اس امتوں کے ذمے پر تھا، لوگوں کے ذمے پر تھا۔ تو آج کیا ہوا کہ توریت بدل گئی، آج کیا ہوا کہ زبور بدل گئی، آج کیا ہوا کہ انجیل بدل گئی؟ بس یہی وجہ ہے کہ 1450 سال گزر گئے، لیکن قرآن جیسے کل تھا ویسے ہی آج ہے۔ اور یہی وہ مین پوائنٹ ہے جو اسلام کی صداقت کا پوائنٹ ہے، یہی وہ بہترین اسلام کا ہتھیار ہے جو آج بھی کفار کے دل میں کھٹکتا ہے کہ ان کے پاس صداقت کی کوئی دلیل نہیں، اسلام کے پاس صداقت کی سب سے بڑی دلیل رب کا قرآن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ہر صدی کے اندر، ہر دور کے اندر قرآن مجید برہان رشید کو ختم کرنے کے لیے، قرآن مجید برہان رشید کو مزلزل کرنے کے لیے، قرآن مجید برہان رشید کا ادب مسلمانوں کے دلوں سے نکالنے کے لیے قرآن کی بے حرمتی کرتے ہیں۔ انہی میں سے یہ ہمارے دور میں یہ ایک سانحہ پیش ہوا کہ سویڈن کے اندر قرآن مجید برہان رشید کو جلایا گیا، لیکن وہ جلانے والے وہ یہ نہیں جانتے کہ اس قرآن کا ذمہ رب ذوالجلال نے خود اپنے ذمہ پہ لیا ہے۔ اور دیکھیں کہ 1450 سال میں اس قرآن کی کیسے خوبصورت حفاظت کی گئی اور کس کس انداز میں اس کی حفاظت کی گئی۔ اگر آپ اس کی قراءت کو دیکھیں، اب یہ الفاظ ہوتے ہیں نا، الفاظ ہر زبان میں اپنا اپنا تلفظ ہوتا ہے، لیکن عربی زبان میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو قاری قرآن بھی عطا فرمائے۔ اس کی قراءت، اس کے تلفظ، اس کی ادائیگی کے لحاظ سے بھی اللہ نے مسلمانوں کو علم عطا فرمایا۔ اس کی ادائیگی، اس کا تلفظ، اس کا آواز، اس کا لہجہ، اللہ نے اس کی حفاظت کا بھی ذمہ فرمایا کہ اللہ نے اس امت میں قاری قرآن پیدا کیے، اور کیسے خوبصورت قاری قرآن پیدا کیے گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان کی زندگیوں کو اٹھائیں تو 5 بڑے قاری تھے، 5 بڑے قاری کہ جن کی قراءت کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قاری سب سے بڑے قاری ہیں، 5 قاری ایسے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان قراء حضرات سے قراءت قرآن کی تلاوت سنا بھی کرتے تھے، جس طرح کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ ان 5 قاریوں میں سے قاری ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابو موسیٰ اشعری، تیرے گلے میں حضرت داؤد علیہ السلام کے خاندان کا گلا فٹ کر دیا اللہ نے۔ بولو تو تھوڑا سا، یعنی اتنی خوبصورت آواز تھی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، فرمایا کہ تیرا گلا جو ہے نا حضرت داؤد علیہ السلام کے خاندان میں سے ہے۔ اسی طرح حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زوجہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ حضرت ابو موسیٰ اشعری کے محلے میں کسی کام کے لیے گئے۔ رات کا وقت ہو گیا، حضور علیہ السلام ان کے گھر کے آگے سے گزرے۔ اگلے دن حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے ابو موسیٰ اشعری، رات کو ہم تیرے گھر کے آگے سے گزرے تھے اور تیرے دروازے پہ تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر گئے تھے، کیونکہ تو قرآن پڑھ رہا تھا، تیری آواز بڑی سونی لگ رہی تھی، تیرے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی تھی، میں تیرے دروازے پہ کھڑے ہو کر میں بھی قرآن سننے لگا اور عائشہ صدیقہ بھی قرآن سننے لگی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ، مجھے پتہ ہوتا میں اور اچھی لے میں پڑھتا، مجھے پتہ ہوتا کہ آپ سن رہے ہیں تو حضور میں اور اچھے لہجے میں پڑھتا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے پتہ نہیں تھا اس لیے اتنے لہجے میں پڑھتا رہا۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی طرح حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی صحابہ کرام میں قاریوں میں سے بڑے ٹاپ کے قاری ہیں، ان کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ظاہراً بھی فرمایا ابی بن کعب میرے صحابہ میں سب سے بڑا قاری ہے، اتنی خوبصورت آپ تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میرا رب کہتا ہے کہ ابی تو تلاوت کر۔ ابی بن کعب سے کہا کہ میرا رب کہتا ہے کہ میرے قرآن کی تلاوت کر۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میرے رب نے میرا نام لے کر کہا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہاں، میرے رب نے تیرا نام لے کر کہا ہے کہ ابی بن کعب قرآن کی تلاوت کرے۔ آپ رونے لگے اور پھر قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگے۔ اتنے خوبصورت یہ قراءت کی یہ تمام تر حفاظت صحابہ کرام علیہم رضوان سے چلی۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ لوگوں کو قرآن پڑھایا کرتے تھے، اور کتنا خوبصورت آپ قرآن پڑھا کرتے تھے کہ ان کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا جو تازہ قرآن پڑھنا چاہتا ہے نا، یعنی کہ ابھی آیت نازل ہوئی اور وہ ساتھ ہی پڑھنا چاہے، تازہ جو قرآن پڑھنا چاہتا ہے وہ عبداللہ ابن مسعود سے پڑھا کرے۔ فرمایا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز اور ان کی قراءت ایسے ہی ہے کہ جیسے بھی تازہ قرآن نازل ہوا ہے۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام قراءت کے لحاظ سے بڑا خوبصورت یہ انداز، بڑا خوبصورت صحابہ کرام علیہم رضوان نے اس پر کام کیا، اور اسی طرح یہ قراءت کا نظام آگے چلتا رہا، اور آج دنیا زمین کے اندر کوئی بھی زبان ہو، کیسی بھی زبان ہو، ہر زبان کے اندر قرآن مجید کو اس کے لہجے کے مطابق پڑھا جاتا ہے کہ اس کے لہجے کی بھی اللہ رب العزت نے حفاظت فرمائی۔ اس کے بعد قرآن پاک کے الفاظ کی طرف آئیں اگر، تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے الفاظ کی بھی حفاظت فرمائی، اس کے بناوٹوں کی بھی حفاظت فرمائی۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے زمانہ میں نا بیر معونہ ایک جنگ ہوئی ہے، بیر معونہ اس قبیلے کے نا کچھ لوگ حضور کے پاس آ گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں کچھ صحابہ بھیجیں جو ہمیں قرآن کی تلاوت، قرآن کی قراءت، قرآن کے احکام بتائیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 70 حفاظ کو بھیجا، 70 حافظ قرآن صحابہ کو بھیجا، لیکن جیسے وہ اپنے قبیلے میں لے کر گئے تو ان 70 صحابہ کرام کو شہید کر دیا گیا۔ اس کے بعد جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظاہری وصال شریف ہوا، جنگ یمامہ ہو گئی۔ جنگ یمامہ کے اندر تقریباً 700 کے قریب حفاظ کرام شہید ہو گئے، 700 حفاظ کرام۔ آج کے دور میں جب قرآن ہر گھر میں موجود ہے، اس دور میں حافظ قرآن کی قدر و قیمت کا نہیں ہمیں پتہ، لیکن جس دور کے اندر ایک آیت سننے کے لیے سینکڑوں میل سفر کرنا پڑے، اس دور کے اندر 700 حفاظ کی بڑی قدر و قیمت تھی۔ 700 حفاظ جب شہید ہو گئے، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس آ گئے، کہنے لگے ابو بکر یہ کام اچھا نہیں، اس طرح اگر حفاظ شہید ہوتے رہیں گے نا، پہلے حفظ کیسے ہوتا تھا، ایک حافظ قرآن ہوتا وہ آگے بچوں کو زبانی پڑھایا کرتا تھا، اس طرح قرآن کو حفظ کیا جاتا تھا۔ حضرت عمر فاروق اعظم کہنے لگے ابو بکر اگر یہ حفاظ شہید ہوتے رہے، فوت ہوتے رہے، تو پھر قرآن مجید برہان رشید کہاں جائے گا؟ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن پاک کو جمع کیا جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ کاتبین ہوتے تھے، جب حضور علیہ السلام پر وحی کا نزول ہوتا، حضور اپنے صحابہ کو بلایا کرتے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان سے فرمایا کرتے کہ میری یہ اللہ کی طرف سے آیت نازل ہوئی ہے، اس کو لکھو۔ تو کھجور کے پتوں پر، کاغذ کا تو اس وقت ماحول نہیں تھا، کہیں کھجور کے پتے ہوتے، کہیں پہ کوئی چمڑا ہوتا، اس کے اوپر یہ آیات مقدسہ لکھی جاتی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام علیہم رضوان کی لکھی ہوئی وہ تمام آیات کو اکٹھا کر لیا، پھر اسی طرح اس پر کام چلتا رہا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے زمانے میں یہ قرآن مجید برہان رشید اکٹھا ہوا، اور اس کو اکٹھا کرنے میں بھی اہتمام کیا کیا گیا؟ ایک صحابی کا کہنا ہی بڑی بات ہوتی ہے، ایک صحابی کا کہہ دینا کہ یہ جناب قرآن ہے، یہ حدیث ہے، یہی بات بڑی ہوتی ہے۔ لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے شریعت مصطفیٰ کے اندر 2 گواہوں کی ضرورت ہے، ایک آیت کے جب تک 2 گواہ نہیں ہوں گے اس وقت اس کو قرآن میں شامل نہیں کیا جائے گا۔ 2 گواہ ہوتے۔ یہاں بھی ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے، وہ سورہ توبہ شریف کی آخری آیہ کریمہ، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔
یہ آیا کریمہ حضرت خزیمہ لے کر حضور علیہ السلام حضرت عثمان غنی کے پاس آ گئے، کہنے لگے اے عثمان غنی یہ آیت قرآن مجید کی ہے۔ حضرت عثمان غنی کہنے لگے خزیمہ دوسری گواہی لے کر آؤ، دوسرا گواہ لے کر آؤ۔ حضرت خزیمہ کہنے لگے کیا تمہیں پتہ نہیں رسول پاک نے فرمایا تھا خزیمہ کی ایک گواہی دو پہ باری، اس کی ایک گواہی دو کے برابر ہے، خزیمہ کی ایک گواہی دو کے برابر۔ وہ واقعہ کیا ہوا تھا، ایک دفعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جگہ سے گزر رہے تھے، رستے میں ایک گھوڑا حضور نے دیکھا اور بڑا پسند آ گیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس گھوڑے کا سودا کیا۔ اب اس وقت پیسے بر وقت موجود نہیں تھے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں پیسے لے کر آتا ہوں پھر یہ گھوڑا لے جاؤں گا۔ جب حضور علیہ السلام درہم و دراہم لے کر آئے وہ گھوڑا خریدنے کے لیے، اب وہ جو یہودی تھا نا اس سے اچھے پیسے مل رہے تھے، وہ مکر گیا اپنے سودے سے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے سے تو نے سودا کیا ہے، اس قیمت پہ سودا کیا گیا۔ اب یہ جب سارا ہجوم اکٹھا ہو گیا نا، لوگ واویلا کرنے لگے۔ اب بات یہ کہ لوگوں کے پاس آتی کہ پنچایت لگائی جائے اور فیصلہ کیا جائے، تو وہ تو سب کو پتہ تھا اگر پنچایت لگ گئی تو صادق وہی نکلے گا جو اللہ کا رسول ہے، اللہ کے رسول کے خلاف تو کوئی بھی نہیں فیصلہ ہو سکتا، وہی صادق ہے، یہی امین ہے۔ اب وہ یہودی نے بڑا ایک ماسٹر مائنڈ تھا، اس نے کہا کہ اے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شریعت کیا کہتی ہے، اگر دو بندوں کے درمیان تنازع ہو جائے تو آپ کی شریعت کیا کہتی ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری شریعت یہ کہتی ہے جو دعویٰ کرنے والا ہے وہ گواہ لے کر آئے گا، اور جو انکار کرنے والا ہے دعوے کا رد کرنے والا ہے وہ قسم اٹھائے گا۔ تو کہنے لگا کہ بس ٹھیک ہے، میں تو انکار کر رہا ہوں، آپ دعویٰ کر رہے ہیں، تو لہٰذا آپ پھر گواہ لے کر آئیں۔ اس ٹائم نا حضرت خزیمہ پاس کھڑے تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس بات کا گواہ ہوں کہ آپ نے یہ سودا کیا تھا اور اتنے پیسوں میں کیا تھا۔ اب یہ حضور علیہ السلام نے وہ پیسے دیے اور وہ گھوڑا لے لیا۔ جب ہجوم ختم ہوا میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا خزیمہ جب میں نے سودا کیا تھا تو موجود نہیں تھا، جب میں نے سودا کیا تھا تو موجود نہیں تھا، تو پھر تو نے گواہی کیسے دے دی؟ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں نے آپ کو سودا کرتے نہیں دیکھا تو میں نے تو اپنے رب کو بھی نہیں دیکھا۔ بولو تھوڑا سا اللہ اکبر کبیرہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تو اپنے رب کو بھی نہیں دیکھا، اگر رب کو بن دیکھے مان لیا ہے تو آپ کی بات کو بھی بن دیکھے مان لیا ہے۔ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت حضور علیہ السلام نے اس وقت ارشاد فرمایا صحابہ سن لو خزیمہ کی ایک گواہی دو کے برابر ہے، دو کے برابر ہے۔ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ لقد جاءکم رسول من انفسکم اس آیہ کریمہ کے واحد گواہ تھے، اور اس سے پھر آیہ کریمہ کو قرآن مجید میں شامل کیا گیا، اتنے اہتمام کے ساتھ اس قرآن پاک کو جمع کیا گیا۔ اسی وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو جامع القرآن کہا جاتا ہے، اور حضرت عثمان غنی نے نا اس کو پھر ایک کتاب کی صورت میں لے کر آئے، اور کتاب کی صورت میں ایک روایت کے مطابق 7 نسخے آپ نے بنائے تھے، ایک روایت کے مطابق 10 نسخے آپ نے بنائے تھے، جس کو مختلف قبیلوں میں مختلف شہروں کی طرف بھیجا کہ جس نے قرآن پاک کی آیت پڑھنی ہو یا درستگی کرنی ہو وہ اس نسخے کو دیکھ کر اپنی آیت کو درست کیا کرے۔ تو یہ آج جو دنیا کے اندر جو ریکارڈ ہے وہ یہ کہ 2 نسخے حضرت عثمان غنی کے ہاتھوں کے وہ لکھے ہوئے آج بھی موجود ہے، ایک ترکی کے اندر موجود ہے اور ایک تلہ شہر ہے اس کے اندر جامع مسجد کے اندر وہ نسخہ آج بھی موجود ہے جو صحابہ کرام علیہم رضوان نے قرآن پاک کو لکھا تھا۔ تو یہ اس طرح یہ قرآن پاک برہان رشید کی تدوین کی گئی، اس کو جمع کیا گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بھیجا تو آپ نے چونکہ قرآن پاک کو نشر کیا تھا اس لیے آپ کو ناشر القرآن کہا جاتا ہے کہ قرآن پاک کی نشر و اشاعت کرنے والے تھے۔ تو اسی طرح پھر یہ کیا ہوتا کہ جناب والا جو قرآن پاک کو پھر لوگ کیا کرتے کہ اس نسخے سے دیکھ کر نہ لکھا کرتے تھے۔ اس وقت کاغذ کا اتنا رواج نہیں تھا، کاغذ بڑا مہنگا ہو گیا، اس پر اب کون لکھے؟ تو کیا کرتے غریب بچیاں جو ہوتی نا، غریب گھرانے کی بچیاں، اللہ اکبر کبیرہ، آپ نے آج یہ ماحول دیکھا ہوگا جب بچی کو رخصت کرتے ہیں تو سر پہ قرآن رکھتے ہیں۔ کبھی سوچا کہ اس کی اصل کیا ہے؟ یہ رواج شروع کہاں سے ہوا تھا؟ یہ جب قرآن مجید برہان رشید اس طرح عام ہونے لگا نا تو ہر بندے کی یہ خواہش ہونے لگی کہ ہمارے گھر میں بھی قرآن ہو۔ لوگ کیا کرتے جب انہیں فارغ وقت ملتا وہ لکھنا سیکھتے، لکھنا سیکھنے کے بعد نا وہ پتوں کے اوپر وہ کپڑوں کے اوپر وہ لکھائی کیا کرتے تھے، قرآن پاک لکھا کرتے تھے۔ اور جو غریب گھرانے کی بچیاں ہوتی تھیں نا وہ بھی ایسے کرتی، وہ جناب والا سارا دن کام کاج کر کے جب تھکتی تو وہ لکھنا سیکھنے جاتی،
جب انہیں لکھنا آ جاتا وہ اپنے گھروں میں بیٹھ کر ان کے گھروں میں جو کپڑے ہوتے انہی کپڑوں کے اوپر وہ قرآن پاک لکھا کرتی تھی۔ جب اس بچی کی شادی ہوتی نا تو اعزاز کے لیے وہ والدین اس لکھے ہوئے قرآن پاک کو جلد کرواتے اور اس بچی کو جہیز میں دیا کرتے تھے، اور یہ اعزاز ہوتا تھا کہ اس بچی نے قرآن پاک اپنے ہاتھ سے لکھا ہے، اپنے ہاتھ سے لکھا ہے۔ تب سے یہ بچی کو جہیز میں قرآن پاک دینے کا رواج شروع ہو گیا۔ لیکن آج افسوس یہ ہے کہ بچی کو قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا، ہم اسے قرآن دے رہے ہیں۔ بچی کو قرآن، کم از کم یار بچیوں کو قرآن پاک پڑھنا سکھائیں، پڑھنا سکھائیں، اور اس بچی کو قرآن پاک دیا کریں جو پڑھنا جانتی ہے، اعزاز ہو، تاکہ یہ تھوڑا سا انتخاب تو ہو کہ یہ بچی کو ہم رخصت کر رہے ہیں، اس کی تعلیم میں ہم قرآن کی تعلیم بھی بھیج رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس طرح یاران محبت پھر یہ ہوا کہ جو بادشاہ ہوتے تھے، بادشاہ یہ قرآن پاک کی کیسے حفاظت کیا کرتے تھے؟ لوہے کی نا موٹی چادر، لوہے کی موٹی چادر پہ نا یہ کھرد کھرد کر اس کو لوہے کے اوپر قرآن پاک کو لکھا کرتے تھے۔ قرآن پاک کو لوہے کی چادروں پہ لکھا جاتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ صفحہ ہونا، کوئی کاغذ ہو، کوئی اور چیز پہ لکھا ہو، ادھر سے مٹایا جا سکتا ہے، زبر زیر میں فرق ڈالا جا سکتا ہے، نقطے کو آگے پیچھے کیا جا سکتا ہے، لیکن لوہے کے اوپر جب کوئی تبدیل کرنا چاہے گا تبدیلی پکڑی جائے گی، کوئی نقطہ کا ہیر پھیر کرنا چاہے گا وہ ہیرا پھیری پکڑی جائے گی۔ تو بادشاہ کیا کرتے تھے؟ لوہے کی موٹی موٹی چادروں پہ قرآن مجید کو رقم کیا کرتے تھے، اور پھر اس کو اپنے پاس رکھا کرتے تھے، اور اسے دیکھ کر لوگ آیات کو تصحیح کیا کرتے تھے۔ تو یہ قرآن مجید برہان رشید کے الفاظ کا اس طرح خوبصورت تعین کیا جاتا، اور اس طرح قرآن مجید برہان رشید کی حفاظت کی گئی۔ پھر اس طرح ایک شعبہ اس کے احکام کی بھی حفاظت کی گئی، جیسے قرآن پاک کی قراءت کی، اس کے الفاظ کی، اس کی بناوٹ کی، اس کی زیر زبروں کی حفاظت کی گئی، اسی طرح قرآن مجید برہان رشید کے احکام اور اس کے معنی کی حفاظت کے لیے اللہ نے اس دنیا میں، اس امت میں علماء کو پیدا کر دیا۔ علماء کیا کرتے ہیں کہ قرآن پاک کے احکام کی حفاظت کرتے ہیں، علماء قرآن پاک کے معنی کی حفاظت کرتے ہیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن پاک کے معنی اور اس کے اندر غور و فکر کی صحابہ کرام علیہم رضوان کو بہت تربیت کیا کرتے تھے، انہیں سکھایا کرتے تھے کہ قرآن پاک میں کیسے تدبر کرنا ہے، اور ان میں شوق پیدا کیا کرتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ جلوہ افروز تھے کہ نبی کریم علیہ السلام نے آیہ کریمہ تلاوت فرمایا کہ شجرۃ طیبۃ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آیہ کریمہ تلاوت کی کہ ایک ایسا پاکیزہ درخت ہے جس کی اصل ثابت ہے، اور جس کی شاخیں آسمانوں میں ہیں، اور جس کے جو اللہ کے حکم سے بڑھتا ہی جاتا ہے، اس میں کمی نہیں ہے۔ یہ آیہ کریمہ تلاوت فرمائی، اور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صحابہ کون ہے جو بتائے کہ یہ کون سا درخت ہے؟ اب سارے صحابہ سوچنے لگے، ٹریننگ کروائی جا رہی ہے کہ قرآن پاک میں تدبر کرو، قرآن پاک میں سوچ و فکر کیسے کرنی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ بھی جلوہ افروز تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر میں چھوٹے تھے، اور آپ کے والد گرامی حضرت عمر اور حضرت صدیق اکبر جیسے بڑے بڑے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے۔ اب دیکھو چھوٹے اور بڑے کا ادب کیسا ہوتا ہے۔ رسول پاک نے سوال پوچھا، عبداللہ ابن عمر کو پتہ تھا لیکن آپ خاموش رہے۔ کیوں؟ کیونکہ میرے بڑے بیٹھے ہیں، میں نے خاموش رہنا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ صحابہ کی سیرت، صحابہ کا کردار کیسا، اب خاموش رہے۔ رسول پاک نے فرمایا کون سا درخت؟ سارے خاموش بیٹھے ہیں، سوچنے لگے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ کھجور کا درخت ہے، وہ کھجور کا درخت ہے جس کی جڑیں ثابت ہیں، اور فرمایا جس کی شاخیں آسمانوں میں ہیں، اونچی ہوتی ہیں، اور فرمایا کہ یہ وہ بابرکت درخت ہے جو بڑھتا ہی جاتا ہے، اس کے پھل میں اللہ برکت عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، قرآن پاک کی آیت کریمہ تلاوت فرمائی، اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ آیہ کریمہ تلاوت کی۔ یہ صحابہ نے آیت سنی سورہ فتح شریف، سورہ نصر شریف کی، اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب صحابہ آپس میں بیٹھ گئے، اب اس میں غور و فکر کرنے لگے کہ اس کا معنی کیا ہے۔ ایک صحابی نے کہا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ جب تمہیں اللہ کی فتح پہنچ جائے نا تو پھر استغفار کیا کرو، توبہ اور استغفار کیا کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے کہا، عبداللہ ابن عباس تم اس بارے میں کیا کہتے ہو؟ اور دیکھو کہ اللہ نے اس دور کے اندر علماء کو کیسی گرفت عطا فرمائی ہے۔
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اگر مجھ سے کوئی پوچھے نا تو اللہ اس آیہ کریمہ میں رسول پاک کے وصال کی بات کر رہا ہے کہ اے لوگو اذا جاء نصر اللہ والفتح، اللہ نے اسلام کو نصرت بھی دے دی اور فتح بھی دے دی، اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری وصال قریب آ گیا ہے۔ تو یہ ہے کہ علماء کے ذریعے اللہ رب العزت نے قرآن مجید برہان رشید کی حفاظت کی۔ پھر اس کے بعد سب سے بڑی ذمہ داری حفاظت کا جو سب سے بڑا سبب اس امت میں بنا قرآن پاک کا، وہ ہے حافظ قرآن۔ تھوڑا سا بولیں آپ، بولو سڑا اونچی آواز جی، حافظ قرآن کے لیے تھوڑا سی آواز اور اونچی، نہیں سبحان اللہ کہنی چاہیے یار آپ کو۔ یہ حافظ قرآن کی برکت سے آج ہمارے پاس قرآن باقی ہے، یہ قرآن پاک۔ آپ دیکھیں کہ ہر ایک کی چیز کی حفاظت کے لیے فوج بنائی جاتی ہے، سرحد کی حفاظت کے لیے سرحدی فوج ہوتی ہے، سمندری حفاظت کے لیے بحری فوج بنائی جاتی ہے، ہوا فضا کی حفاظت کے لیے فضائی فوج ہوتی ہے، اسی طرح قرآن مجید کی حفاظت کے لیے اللہ نے حافظ قرآن والی فوج بنائی ہے، قرآن پاک والی فوج بنائی ہے۔ یاران محترم برادران اہل سنت، آج کفار قرآن پاک کو جلا رہے ہیں، آج بے حرمتی کر رہے ہیں، اس دور کے اندر لازم ہے کیونکہ انہیں قرآن سے چڑ ہے، وہ قرآن کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اور مسلمان کو چاہیے وہ قرآن کو باقی رکھے، اور قرآن کو باقی رکھنے کا بہترین ذریعہ حافظ قرآن ہے، حافظ قرآن ہے۔ ایک خلیفہ مامون الرشید گزرے ہیں، ان کے دربار میں نا کسی مسئلے پر بحث ہو گئی، ایک بندہ آیا اور وہ بڑی خوبصورت بات کرنے لگا۔ جب وہ بحث ختم ہوئی تو مامون الرشید نے پوچھا اے نوجوان کیا تو اسرائیلی ہے؟ اس نے کہا جی میں اہل کتاب ہوں، اسرائیلی ہوں۔ مامون الرشید کہنے لگا کہ یار تو جتنی خوبصورت گفتگو کرتا ہے نا، میرا جی چاہتا ہے تو کلمہ پڑھ لے مسلمان ہو جائے۔ مامون الرشید کے کہنے پر وہ کہنے لگا مامون الرشید میں اپنے باپ دادا کا دین نہیں چھوڑ سکتا۔ ٹھیک 1 سال کے بعد وہ شخص دوبارہ مامون الرشید کے دربار میں آیا اور آ کر مامون الرشید کو سلام کیا اور اسلام کے مسئلے ڈسکس کرنے شروع کر دیے، فقہ کی بات کرنی شروع کر دی۔ مامون الرشید کہنے لگا وہ نوجوان تو وہی ہے جو پچھلے سال میرے سامنے آیا تھا اور تو اسرائیلی تھا، دین قبول نہیں کیا تھا؟ کہا جی حضرت میں وہی ہوں۔ تو مامون الرشید کہنے لگا بھائی بتا تو صحیح تیرا دین کو قبول کرنے کا ذریعہ کیا بنا؟ وہ کہنے لگا جب تیرے دربار سے میں گیا نا تو نے مجھے دین اسلام کی دعوت دی تو میں نے جا کر بڑا سوچا، میں نے سوچا کہ 3 مذہب ہیں، 3 مذہب جن میں سے کوئی ایک سچا ہے، یا یہودی سچے ہیں یا عیسائی سچے ہیں یا مسلمان سچے ہیں۔ کہنے لگا کہ میں نے کیا کیا کہ قلم لی اور کاغذ لیا اور بازار سے جا کر توریت کے نسخے لے کر میں نے تینوں نسخوں میں آیتیں الفاظ بدل کر میں نے وہ تینوں توریت کے نسخے جا کر مارکیٹ میں دیے، تو یہودیوں نے لیے اور پڑھنا شروع کر دیا اور اسی کو دین سمجھنا شروع کر دیا۔ کہا پھر میں نے انجیل کو خریدا، انجیل خرید کر میں نے کاغذ اور قلم پر وہ انجیل لکھنی شروع کر دی اور الفاظ آگے پیچھے کر دیے، نقطے آگے پیچھے کر دیے، اور وہ تینوں نسخے جا کر جب میں نے عیسائیوں کو دیے تو جناب انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا اور گرجے گھر میں رکھ لیے۔ کہا پھر میں نے ایسا کیا کہ قرآن پاک کو خریدا، قرآن کو خرید کر میں نے اس کو لکھنا شروع کیا، اس کی آیتوں کو بدلنا شروع کیا، بدل کر تینوں نسخے تبدیل کر کے میں نے مسلمانوں کے پاس دیے۔ تو جب پہلے مسلمان نے پڑھا تو اس نے مجھے پکڑ لیا، دوسرے نے دوسرا نسخہ پڑھا تو اس نے مجھے پکڑ لیا، تیسرے نے پڑھا تو اس نے مجھے پکڑ لیا اور مجھے مارنا شروع کر دیا۔ میں نے پوچھا مجھے مار کیوں رہے ہو؟ وہ کہنے لگا یہ قرآن پاک غلط ہے، تو نے الفاظ کو بدلا ہے۔ کہا تمہیں کیسے پتا چلا؟ وہ تینوں کہنے لگے کیونکہ ہم حافظ قرآن ہیں، ہم حافظ قرآن ہیں۔ وہ بندہ کہنے لگا میں نے اس وقت سوچ لیا تھا جس کی کتاب آج تک محفوظ ہے وہ محمد مصطفیٰ کی کتاب ہے، وہ رسول پاک کا قرآن ہے، وہ اللہ کی کتاب ہے جو آج تک محفوظ ہے، لہٰذا یہی دین سچا ہے۔ تو حافظ قرآن کی برکت سے آج قرآن پاک محفوظ ہے، اور حافظ قرآن کی شان اللہ اکبر کبیرہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو قرآن کا ماہر ہو، جو قرآن کو خوب یاد کرتا ہو، قرآن کو یاد رکھتا ہو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ کل قیامت کے دن فرشتوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جتنی آیات قرآن کی ہیں اتنے درجے جنت کے ہیں۔ فرمایا کہ ایک ایک آیت حافظ پڑھتا جائے گا اللہ ایک ایک درجہ عطا فرماتا جائے گا، اور فرمایا کہ جنت کے آخری جو درجے نا سب سے اونچے درجے جب والناس پڑھے گا نا تو اس درجے پہ حافظ پہنچ جائے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں نبیوں کے بعد سب سے اونچا درجہ حافظ قرآن کا ہوگا۔
حافظ قرآن کا ہوگا تو خدا را آج لوگ قرآن پاک کو جلا رہے ہیں، کچھ لوگ مظاہرے کریں گے، آج کے دن کچھ لوگ احتجاج کریں گے، کرنا چاہیے اور ضرور کرنا چاہیے، ضرور کرنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس کی حفاظت کا اقدام بھی کرنا چاہیے کہ ہمیں اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنانا ہے، اپنے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دلوائیں، اپنے بچوں کو کم از کم گھر میں ایک حافظ قرآن ہونا چاہیے، ایک حافظ قرآن۔ آپ کی اسی جامع مسجد جمال مصطفیٰ میں الحمدللہ حفظ کی کلاس لگتی ہے، کیسے سہولیات کے ساتھ آپ کو نظام اور آپ کو ساری سہولت مہیا کی جاتی ہے، آپ کے بچے اچھی جگہ پر بیٹھے، اچھے استاد سے پڑھیں، اچھے ماحول میں بیٹھ کر قرآن کو حفظ کریں، اور آپ کو کیا چاہیے یار؟ اس لیے اپنے بچوں میں سے ایک بچہ، ذہین بچہ، وہ اسلام کے لیے دے، وہ قرآن کی حفاظت کے لیے دے، قرآن کی حفاظت کا ذمہ، قرآن کی حفاظت کے اسباب بنے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ جب دعا کیا کرتے تھے نا تو کہا کرتے تھے یا اللہ بشر حافی پہ رحم فرما، بشر حافی کے صدقے مجھے عطا فرما۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے وسیلے سے احمد بن حنبل دعائیں کیا کرتے تھے۔ احمد بن حنبل کون ہے؟ کروڑوں مسلمانوں کے پیشوا ہیں، کروڑوں مسلمان ان کے فتوے پہ چلتے ہیں، کروڑوں مسلمان ان کی اتباع کر رہے ہیں۔ حضرت احمد بن حنبل کون ہے؟ کتب حدیث میں سب سے بڑی کتاب کا مصنف امام احمد بن حنبل ہے۔ اتنا بڑا امام مصلی پر بیٹھا ہے اور کہتا ہے یا اللہ بشر حافی کے صدقے مجھے عطا فرما، بشر حافی کے صدقے مجھے عطا فرما۔ شاگرد آ کر پوچھنے لگا اے احمد بن حنبل، ہم نے حدیث آپ سے پڑھی، قرآن آپ سے پڑھا، حدیث آپ سے سیکھی، آپ بشر حافی کے لیے دعائیں کرتے ہیں؟ بشر حافی جس کو جوتا پہننے کا نہیں پتا، جس کو کپڑے پہننے کا نہیں پتا، جس کو نہانے دھونے کا نہیں پتا، جس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، جس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، جو سڑکوں پہ بیٹھ جاتا ہے، جو کھانے کو مل جائے وہ کھا لیتا ہے، اس کے صدقے آپ دعائیں کرتے ہیں، اس کا وسیلہ آپ دیتے ہیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل کہنے لگے اے لوگو، اس نے قرآن کا ایسا ادب کیا ہے کہ ایسا ادب کیا ہے، جس قرآن کو میں پڑھتا ہوں، اس قرآن میں جس خدا کو میں پڑھتا ہوں اس کو اس بشر حافی نے دیکھا ہے، میں جس قدرت کو پڑھتا ہوں اس قدرت کو بشر حافی نے دیکھا ہے، میں جس رحمتوں کو پڑھتا ہوں اس رحمت کو بشر حافی نے دیکھا ہے۔ یاران محبت برادران اہل سنت، قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیں، اسباب بنیں، اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآنی آیات کا ادب بھی سیکھیں۔ قرآنی سپارہ شہید ہو جائے اسے چھان ٹکر والے کو نہ بیچا کرو، قرآن پاک شہید ہو جائے اسے اٹھا کر مسجدوں میں نہ بھیجا کرو، قرآن پاک شہید ہو جائے اس کو جناب وہ کھمبوں کے ساتھ لگے ہوئے ٹین ڈبوں میں نہ ڈالا کرو۔ خدا را ان مقدس اوراق کا ادب کریں۔ رات کے وقت نشئی وہ ڈبوں میں آتے ہیں، جناب قرآن پاک کے آیات کو اٹھا کر جناب والا اسی کے ساتھ وہ نشہ شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ہم مسلمانوں کا حال بن چکا ہے۔ مسجد میں جناب والا یہاں پہ لائن لگی ہوتی ہے، جناب سپارے شہید پڑے ہوتے ہیں، مسجد کے اندر وہ کبھی ادھر پڑے ہوتے ہیں، کبھی ادھر پڑے ہوتے ہیں، کبھی یہاں سے صفائی کبھی وہاں سے صفائی۔ یہ حال ہمارا بن چکا ہوا ہے یار، بوجھ بن گیا ہوا ہے ہمارے اوپر قرآن پاک کا ایک نسخہ، بوجھ بن چکا ہے ہمارے پاس یہ چند گھر میں پڑے ہوئے سپارے۔ یاران محبت برادران اہل سنت، قرآن پاک کا ادب کرے۔ اور آج کے اس موقع پر یہ بھی کہوں گا، یوں ہی اپنی طرف سے چیزیں چھپوانے نہ بیٹھ جایا کرو۔ آج ہر دوسرا بندہ اٹھتا ہے جناب درود پاک لکھ کر سٹیکر چھپوا رہا ہے، ہر دوسرا بندہ اٹھتا ہے آیتیں لکھوا کر جناب وہ کاغذ چھپوا رہا ہے۔ خدا را جہاں ضرورت ہے وہ چھپوائی کروائیں، وہ کیا ہوتا ہے جناب آپ تقسیم کر رہے ہیں، وہ کارڈ تقسیم کر رہے ہیں، وہ سارے جناب وہ رستے میں پڑے ہوتے ہیں۔ کسی عالم دین کے پاس جائیں، حضرت آپ نے کوئی کتاب تو نہیں چھپوانی؟ امت کو جس کی ضرورت ہو، اس علماء کی کتابیں، ان کے کلموں سے نکلے ہوئے الفاظ ان کی لائبریریوں میں بوسیدہ ہو رہے ہیں، وہ کتابوں کو چھپوائیں تاکہ طلباء پڑھیں اور عالم دین بنیں۔ یہ کام کریں۔ طلباء مدارس میں پڑھ رہے ہیں، آپ کو اگر کتابیں اور یہ دینی لٹریچر بانٹنے کا اتنا ہی شوق ہے نا، جا کر کسی مدرسے سے پوچھیں کوئی یتیم بچہ ہے تو اس کے لیے کتابیں خرید کر وہ کتابیں تقسیم کریں، وہ بچہ پڑھے گا بھی ثواب ملے گا، پڑھائے گا پھر ثواب ملے گا، اس بچے کوئی تقریر سنے گا، کوئی عمل کرے گا، وہ بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ تو یہ آپ صدقہ جاریہ کی طرف آئے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا